بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ مَاضِيًا وَغَيْرَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَفْعُولًا مُطْلقًا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصدر اسم ہے، نام ہے حدث کا، ایسی حدث جو جاری ہے کس پر؟ فعل پر۔ فعل پر۔ جاری کا معنی آ جاتا ہے کہ فعل کا مفعول مطلق بنتی ہے، یا جاری کا معنی ہے کہ اس سے فعل مشتق ہوتے ہیں، دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ اعتقال پڑے جی ایک معنی۔ اب مسئلہ یہ ہے، باقی ثلاثی مجرد میں اس کا وزن سمائی ہے، ثلاثی مجرد کے علاوہ وزن قیاسی ہیں، اس لیے ثلاثی مجرد میں سر بائی میں آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ بابوں کی نسبت جو ہے وہ ماضی مضارع کی طرف ہوتی ہے، باقی سب کے اندر نسبت مصدروں کی طرف ہوتی ہے۔ یاد آیا کوئی بات؟ اچھا جی، اب مصدر کے متعلق مسئلے۔ مصدر عمل کرتی ہے اپنے فعل والا، لازمی ہے تو فاعل کو رفع، متعدی ہے تو فاعل کو رفع، مفعول بہ کو نصب۔ باقی مفاعل کو تو نصب دیتے ہیں، لازمی بھی دیتا ہے، متعدی بھی دیتا ہے، بات مفعول بہ کی ہے۔ باقی مصدر کے عمل کرنے کے لیے زمانہ شرط نہیں ہے۔ مصدر کے اسم فاعل مفعول آگے آ رہے ہیں، ان میں زمانہ شرط ہے، اس کے عمل کرنے کے لیے خواہ یہ ماضی کے معنی میں ہو، حال کے معنی میں ہو، استقبال کے معنی میں ہو، مصدر ہر صورت میں عمل کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ مصدر ترکیب میں مفعول مطلق نہ بنی ہوئی ہو۔ مصدر ترکیب میں مفعول مطلق نہ بنے۔ جب مفعول مطلق ہوگی تو ظاہر ہے مفعول مطلق فعل کا ہے، تو فعل کے ہوتے ہوئے حضرت صاحب کے ہوتے ہوئے خلیفوں کی کیا ضرورت ہے کسی کو بیعت کریں جی؟ اس لیے پھر بیعت حضرت صاحب کی چلے گی۔ کن کی؟ فعل۔ عمل وہ کرے گا، مصدر عمل کرے گا۔ ہاں جی شاہ بھائی، یہ روحانی باتیں اس میں کافی ہے، میں یار تسی ہسدے ہو خدا نے بندے کیا کیا جی۔ مصدر کی بحث چل رہی ہے تو علامہ نے مصدر کی تعریف بیان کر دی ہے۔ اب علامہ مصدر کی فرماتے ہیں کہ مصدر اپنے فعل والا اپنے فعل والا عمل کرتی ہے۔ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے۔ بھائی لازمی ہے تو صرف فاعل کو رفع اور مفعول بہ جو ہے نا اس کا اصل مسئلہ ہوتا ہے، متعدی ہے تو فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب۔ اور اس کے عمل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ ترکیب میں مفعول مطلق نہ بنے۔ شرط یہ ہے کہ ترکیب نہ بنے ترکیب میں مفعول مطلق نہ بنی ہوئی ہو۔ ترکیب میں مفعول مطلق نہ بنی ہو، اگر مصدر مفعول مطلق ہے ترکیب میں تو عمل وہ کرے گا جس کا یہ مصدر مفعول مطلق ہے، اب عمل وہ کرے گا۔ تو مصدر کے عمل کے لیے زمانہ شرط نہیں ہے، خواہ مصدر ماضی کے معنی میں ہو یا ماضی ہو، حال ہو، استقبال ہو، اصل قیدیں لگانی ہے نا ساتھ، ام سے الان تے غدن، جی اتنے جیب وچ رکھیا کرو نا۔ کیڑے کیڑے؟ ام سے گزشتہ کل، غدن آن والا کل، تے الان ہن کی ہن بھائی مطلب ایک اور رکھی تھی۔ ہاں عمل کرتی ہے مصدر، اور عمل کرتی ہے مصدر اپنے فعل والا عمل، اپنے فعل والا عمل، درا حال ہے کہ مصدر ماضی ہو یا اور ماضی کا غیر ہو۔ جی، اور عمل کرتی ہے جب کہ نہ ہو مصدر مفعول مطلق۔ جی، اور عمل کرتی ہے مصدر اپنے فعل والا عمل، درا حالے کے ماضی ہو یا اس کا غیر ہو،
جب نہ ہو مصدر مفعول مطلق، اور عمل کرتی ہے مصدر اپنے فعل والا عمل جب درام آنے کے ماضی ہو اور ماضی کا غیر ہو، جب کہ نہ ہو مصدر مفعول مطلق۔ یہ ماضین حال ہے یا مالو کے فائل سے، تو اس کا فائل ہوگا ضمیر راجع بسوئے مصدر ہے، یعنی حال کون ماضین و غیر برابر ہے کہ ہو مصدر بمانا ماضی، اذکر ضربی ہم سے زیدن، یاد کر مینڈا مارنا کل زید کو، دیکھ میں کل کے میں پھینٹی لائی انہوں نے، ایتن ضربی اے مصدر ہے یا ضمیر والمضاف ہے تو او اندہ فائل ہے، تے اگے زیدن مفعول بھی ہے تے انہوں نصب دے رہی ہے، تے یا محلن مرفوع مانن مرفوع ہیں، تے لفظاً وہ مجرور محلن، تے زیدن لفظاً منصوب نظر آ رہی، یا وہ ماضی کا غیر ہو یعنی حال ہو، یا ضربی زیدن الآن مارنا میرا زید کو اب، ضربی زیدن غدن شدیدن، جی تو یہ ضرب مصدر ہے، عمل کر رہی ہے، فاعل میں بھی وہ یا ضمیر ہے جو اس کا لفظاً مضاف الیہ بنا ہوا ہے، اور زیدن مفعول بہ کو نصب دے رہی ہے، سنیں، جی جب کہ یہ مفعول مطلق نہ ہو، وہ بولو چاہ جب کہ مفعول مطلق نہ ہو، کون مصدر، بہرحال جب مصدر کیا ہو مطلق ہو، تو پس نہیں صحیح یہ کہ عمل کرے مصدر، بلکہ عمل کرے گا اس وقت کون، اس لیے کہ فعل اقوی اور مصدر عمل میں این یضربا کی ان دی تعویل کی، پھر فاعل بھی نال جوڑنا، مضاف الیہ لان ضمیر مجرور متصف کی، اچھی بولنا، این یضربا دی تعویل کی، ضرب ہو، یہ جی یہ ہن اگوں وچ لفظ آنا ہے کہ مصدر فعل مع ان کی تعویل میں ہوتی ہے، مصدر فعل مع ان کی تعبیر میں ہوتی ہے، اور فعل مع ان مصدر کی تعویل میں ہوتی ہے، مصدر فعل مع ان کی تعبیر میں ہوتی ہے اور فعل مع مصدر کی تعبیر میں ہوتا ہے، دھیان رکھیں جی، عامل تا ہیں، لہذا مصدر ضعیف ہے تو نہیں تعلق پکڑے گا معمول ضعیف کے ساتھ، باوجود قوی کے وجدان کے، مرغا ہوندیاں دال کون کھائے دا، سنے جی گل، اور اس لیے کہ عمل مصدر کا باوجہ ہونے مصدر کے با تقدیر فعل مع ان، مصدر اس واسطے عمل کر دی ان مع الفعل کی تقدیر میں ہے، کون ان مع الفعل کی ہوتا ہے بتاویل مصدر، مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے، اور جب ہوگے مصدر کیا شے تو اب متاثر ہے اس کی تقدیر کیا بنانی، ان مع الفعل، کیونکہ نہیں صحیح تقدیر درب تو دربن کی، درب تو ان درب تو، جی یہ جو دربن ہے نا درب تو دربن میں، اس کی تعویل کرے ان درب تو یہ قائم نہیں، ٹھیک نہیں ہے، اور جب قائم مقام ہو مصدر فعل کے تو صحیح ہے کہ عمل کرے، نہ کہ مصدریت بلکہ فعل کے، قائم مقام ہونے کی وجہ سے وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے آگے جی، فلا کہ ویزا صدہ مسد الفعل یسخ ہوئے نا کہ لا یسخ لکھے، اچھا فلا یہ لیکن دوسری کتاب شرح دو میں طرح جائز ہے بھی وجہان ہے، جی او آخر تیار ہے وجہان، جی ولا اگے يتقدم معموله علیہ، مسئلہ یہ ہے کہ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہو سکتا، جی مسئلہ یہ ہے کہ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہو سکتا، اے المصدر ہے، کیونکہ مصدر عامل ضعیف العمل ہے، تو ضعیف العمل کا قانون یہ ہوتا ہے کہ اس کا معمول ترتیب سے ہو تو عمل کرتا ہے، اگر ترتیب بدلے تو عمل نہیں کرتا، کیا کہ جی مسئلہ کی وجہ سے نے کیا
مسئلہ یہ ہے کہ مصدر پر جب اس کا معمول مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہوتا. مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہوتا. اگر اس کو مصدر کا معمول رکھنا ہے تو مصدر کے بعد رکھنا پڑے گا. سمجھ آئی اے شاباش جی. کیونکہ یہ عامل ضعیف ہے تو ضعیف کا جو قانون ہے وہ اس کے معمولات ترتیب سے ہوں تو وہ عمل کرتا ہے، ترتیب بدل جائے تو عمل نہیں کرے گا. اور نہیں مقدم ہوتا نہیں مقدم ہوتا مصدر کا معمول مصدر پر، اور نہیں مقدم ہوتا مصدر کا معمول یا پھر آخ متقدم تو مراد مقدم. جی اور نہیں مقدم ہوتا مصدر کا معمول مصدر پر. اگے ولا یضمر فیہ. بس مصدر کا معمول ضمیر نہیں ہو سکتا جو مصدر میں مستتر ہو. مصدر کا معمول ضمیر ایسی ضمیر جو مصدر میں ہو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ضمیریں مستتر نہیں ہوتی. کس میں؟ مصدر میں. بارز ہوگی جیسے ضرب بھی بارز ہے جی. بلا یوز معروفی نہیں ہو سکتا، یوز معروفی نہیں ہو سکتا. کیا کہ جی مصدر کا معمول ضمیر نہیں ہو سکتی، ایسی ضمیر جو مصدر میں ضمیر مستتر نہیں ہو سکتی. مسئلہ ہے بھائی ضمیر مستتر نہیں ہو سکتی، یعنی مصدر کا جو معمول ہے نا مثلا فاعل وہ ضمیر مستتر ہو یہ نہیں ہو سکتی. یہ خلاصہ یہ ہے کہ مصدر میں ضمیر مستتر اشیاء دیکھو ولا یضمر معمولہ یعنی فاعلہ یعنی مستترن لضعف حملہ علی ما عرفت. برخلاف بارز کے ضربی زیدن، یہ ٹھیک ہے ضمیر بارز ہے اس کا معمول ہے، لیکن ضمیر مصدر میں مستتر ہو اور مصدر اس میں عمل کرے ایسا نہیں ہے. ضمیر مستتر ہوتی ہے فعلوں میں اور شبہ فعل میں. کس میں؟ فعلوں میں اور شبہ فعل میں. چلو جی. اور نہیں ضمیر ہوتی مصدر میں جی، اور نہیں ضمیر ہوتی مصدر میں یعنی وہ مستتر ہو گئی. آگے جی. ولا یلزم ذکر الفاعل. مسئلہ یہ ہے کہ مصدر کے ساتھ فاعل کا ذکر لازم نہیں ہوتا. جی مسئلہ یہ ہے کہ مصدر کے ساتھ فاعل کا ذکر لازم نہیں ہوتا. اب اس کے ساتھ اس کا ذکر اس کے ساتھ ہی کریں. جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی پہلے مفعول بھی آ جائے بعد میں فاعل آ جائے، یہ جائز ہے. جی سنیو گل بھئی مصدر کو مصدر کے فاعل کا ذکر لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے. آخر کیا کہ جکوری مصدر کو مصدر کے فاعل کا ذکر لازم نہیں ہے. پھر آخر مصدر کو مصدر کے فاعل کا ذکر لازم نہیں ہے. لازم نہیں ہے یعنی نہیں لازم مصدر کے فاعل کا ذکر. آجابنی ضرب زیدن، تعجب میں ڈالا مجھ کو زید کے مارنے نے. زید کے اصل فاعل ہو رہے. اگر یہاں زید کو فاعل نہ بنائیں، اس کو مفعول بھی بنا دیں تو پھر خواہ مخواہ ضرب میں اضمار ضمیر مستتر ماننی پڑے گی. تو ضمیر تو مستتر ہوتی نہیں ہے جی، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے فاعل کا ذکر بھی ہو، جائز ہے مفعول بھی ہو، فاعل بعد میں ہو، فاعل حذف بھی ہو، جائز ہے. یہ ساری وہ بحث ہے جو شرح میں تعامل میں پڑی تھی، بڑی کمال قسم کی صورتیں تھیں وہاں. اور نہیں لازم فاعل کا ذکر جی، اور نہیں لازم کیوں پیر کا ذکر ويجوز اضافتہ الی الفاعل. بس اچھا جی اگوں میں پڑھ دے وقد یضاف الی المفعول. بس مسئلہ جی مصدر کی اضافت فاعل کی طرف جائز ہے. اصل تو یہ ہے کہ مصدر فاعل کو دے رفع لفظاً مرفوع ہو اور مفعول کو دے نصب وہ لفظاً منصوب ہو. اور لفظاً سے مراد ہے بھی وہ جویں دے نصب لیندا ہے، لفظی تقدیری مالی جڑی بھی ہے جی، وہ مجازاً لفظاً بول رہے.
لیکن مصدر اضافت کے ساتھ ہی بھی استعمال ہوتی ہے. مصدر اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا کہ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف جائز ہے. مصدر ہے. کی مصدر کی اضافت فاعل کی طرف جائز ہے. اگو آگے قد تقلیل واسطے جی. اور کبھی کبھی مصدر کی اضافت مفعول کی طرف بھی ہوتی ہے. جی اور علامہ فرماتے ہیں کہ تین استعمال ہو گئے. مصدر استعمال ہو اصلی حالت میں فاعل مرفوع تے مفعول بھی منصوب وہ اگر متعدی تھا. اور یہ بھی جائز ہے کہ مصدر کی اضافت کرے فاعل کی طرف وہ لفظاً مجرور ہو جائے گا ماں بعد مفعول بھی منصوب ہوگا. جی. اور یہ بھی جائز ہے کہ مصدر کی اضافت کرے مفعول بھی وہ مجرور ہوگا اور بعد میں فاعل مرفوع ہوگا. جب مسئلہ بیان کرو کیا کہ جی علامہ بیان فرماتے ہیں کہ مصدر کی مصدر کا استعمال ایک تو وہ ہے کہ مصدر ہو اور ما بعد فاعل مرفوع اور مفعول بھی منصوب ہو. اور یوں بھی مصدر استعمال ہوتی ہے جائز ہے مصدر کی اضافت کدھر اس کے فاعل کی طرف لہذا وہ لفظاً مجرور ہوگا تے مانن مرفوع فاعل ہوگا. فاعل ہوگا. اور کبھی کبھی قد تقلیل یعنی بنسبت اس کے کم کبھی جائز ہے کہ مصدر کی اضافت ہو کدھر مفعول بھی کی طرف. مفعول بھی کی طرف. لہذا مفعول بھی لفظاً مجرور تے مانن اس کا مفعول بھی اور مفعول منصوب مفعول بھی لفظاً مجرور اور مانن منصوب اور ما بعد فاعل. ما بعد فاعل. او ویکھو جی او ویکھو نا یجوز ہو جی جی. آجابنی دک الکسار الثوبا. دک مصدری کٹنا تے کسار دا فاعلی تے اوندے وال اضافت کر کے پڑھنا تے الثوب منو منصوب لفظاً دک. آجابنی تجم میں ڈالا مجھ کو دھوبی کے کوٹنے نے کپڑے کو تڑل تڑل ماری ہوندا ہے. وہ اکثر ہو یہ اکثر ہے مصدر کی اضافت سے کدھر مفعول کی طرف. مفعول نہ والا اضافت تھوڑی ہے تو فاعل والی اضافت چوکھی ہے تے اصلی حالت بھی استعمال جی مطلب انہوں چھڈی دیو جی سنے اے شاباش تے اگوں جڑا ہے نا وہ پھر اگے آندا پہ جی. اور جائز ہے اور جائز ہے اضافت مصدر کی اضافت فاعل کی طرف. فاعل کی طرف. مثال آئی جی. آجابنی دک الکسار الثوبا. اور کبھی مضاف ہوتی ہے مصدر مضاف ہوتی ہے مفعول کی طرف. مفعول کی طرف. ضرب اللص جلادو مارنا چور کو جلاد کا. مارنا چور کو جلاد کا. چور نہیں جلاد نو مار دے جلاد چوراں نو مار دے. ایتھے اضافتی مفعول بھی وال سنے تے الجلاد فاعل ہے تو مفعول بھی مجرور ہے تو فاعل جو ہے وہ مرفوع ہے جی. ضرب اللص دو کہ مارنا کس کا چور کو. اے مطلب اگے جی من کرو. اور اضافت مصدر کی فاعل کی طرف شاباش شاباش کبھی کبھی مضاف ہوتی ہے مصدر مفعول کی طرف. اور جائز ہے مصدر کی اضافت فاعل کی طرف اور کبھی کبھی مضاف ہوتی ہے مصدر مفعول کی طرف. وَإِعْمَالُهُ بِاللَّامِ قَلِيلٌ. بس مصدر معرف باللام ہو مصدر معرف باللام ہو تو اس وقت اس کا عمل بہت تھوڑا ہوتا ہے یعنی بالکل کم عمل کرتی ہے اکثر کے نزدیک تو عمل کرتی ہی نہیں. کیا کہ جی مصدر علامہ فرماتے ہیں کہ مصدر معرف باللام ہو تو اس وقت اس کا عمل قلیل طور پر قلیل ہے. پھر آخنا علامہ فرماتے ہیں کہ مصدر معرف باللام ہو تو اس وقت اس کا عمل قلیل ہوتا ہے. قلیل ہوتا ہے. وہ مثال ہوندی پی اندے وچ مجرور جار مجرور ہوئے گا تو عمل کرے گی ویسے نہیں کرے گی. ادھروں دیکھ وجہ کی ہن عمل کیوں قلیل ہو گیا اس لیے کہ مصدر کے عمل کا مدار تقدیر مصدر بالفعل مع ان ہے. فعل مع ان کی تقدیر میں ہے کون مصدر. فعل الف لام آندا ہے نہیں آندا اس تے آ گئے تو جاری پھر ٹوٹ گئی کیڑی ان مال فعل والی جاری سی نا وہ ٹلی ہو گئی. جدو ٹلی ہوئی تو کام بھی ٹلا ہو گیا. اے گل سمجھی جی گل. جی. مع ان جب کہ ہوگے مصدر کس طرح کے ساتھ اور باللام والف لام مرادی تمہیں بول کی بنی ہے جب ہوگے مصدر کس طرح
नाम के साथ। تو نہیں صحیح تقدیر اس کی فعل مع ان کے ساتھ، تو پس لازم آئے گا یہ کہ منع ہو جائے عمل اس کا باوجہ نہ پائے جانے اس کے مدار کے، بھی عمل بالکل نہ ہوئے لیکن چونکہ ہے تو مصدر ہی نہ، اور پھر بھی بندہ لحاظ کر ہی جاتا ہے جی، لیکن صحیح ہے قلت طور پر کیونکہ یہ معنی عارضی ہے، اس لیے جڑا نا بھی کوئی گل نہیں بھی کدی کدی عمل کرن دو جی، چلو اپنے گھر دا بندہ ہے جی، ہاں بھی شابہ جی۔ اور عمل دینا مصدر کو اور عمل دینا مصدر کو لام کے ساتھ قلیل ہے قلیل ہے، جی، اور عمل دینا مصدر کو لام کے ساتھ قلیل ہے۔ یہ عمل دینا ہی ہوندا ہے، ورنہ لفظ آپ تے نہیں نا، تو کدے فل ار دو پڑھ دے میں تے فی نے کو پیچھے تاڑی مارنی ہے نہیں مارنا، کہ لکمہ دینا س ال اور ال اردو نے کوئی اگو تینوں کوئی بٹا مارنا ہے، کی کرنا ہے میرے نال، عمل تے آپ ہی دینا ہے جی، وہ تے صرف نشانیاں نے جی۔ جی اور عمل دینا مصدر کو لام کے ساتھ قلیل ہے۔ کدے اے آپ سارا کچھ کر دے ہوں تو کوئی بندہ بھی عبارت غلط نہ پھر پڑھے، پھر تے آپ تو اپنے منہ نال ارشاد فرمانا ہوندا ہے نا جی۔ اگے جی کان مطلقاً فالعمل للفعل، چلو جی۔ اور اگر اور پیچھے گل پڑی سی کہ اگر مصدر ترکیب میں مفعول مطلق ہو تو اب عمل فعل کرے گا نہ کہ مصدر کرے گی۔ ہاں جی کیا کہ جی، علامہ فرماتے ہیں کہ مصدر اگر مفعول مطلق ہو تو اس وقت عمل جو ہے وہ فعل کرے گا نہ کہ مصدر کرے گی۔ پھر آخنا اگر مصدر مفعول مطلق ہو تو اس وقت عمل فعل کرے گا نہ کہ مصدر کرے گی۔ سنیں، اور دونہ ہو کیونکہ معمول نہیں تعلق پکڑتا قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف کے ساتھ، پس اگر ہو مصدر مطلقاً اندہ موصوف محذوف ہی مفعول مطلق، تو پس عمل فعل کے لیے ہے جی۔ پس اگر ہو مصدر مفعول مطلق تو پس عمل فعل کے لیے ہے، پس اگر ہو مصدر مفعول مطلق پس عمل فعل کے لیے ہے۔ وَإِنْ كَانَ بَدَلًا مِنْهُ فَوَجْهَانِ، اگر مصدر مفعول مطلق تھا، فعل اری ٹر گئے نے انگلینڈ، اینو ایتھے بنا گئے نے خلیفہ، تو اب وجہان ہے، اس کو عمل دے دیں یہ بھی جائز ہے، تو چونکہ انگلینڈ گیا کدی نہ کدی تے آ ہی جائے گا، خیری ڈیڈ باڈی تے آنی سونا جی، تو لہذا عمل فعل کا ہے جی۔ اور دس کا کیا، ہاں بھی شابہ جی۔ علامہ فرماتے ہیں اور اگر ہو مصدر مفعول مطلق، مفعول مطلق ہے لیکن فعل بھی موجود نہیں اور پیچھے کنے مفعول مطلق پڑے جاؤ باس، اور فعل دا فعل حذف کرنا واجب ہے جی، تو اس وقت فوجہان ہے، مصدر کو عمل دیں یہ بھی جائز ہے، اور مفعول نہ عمل دیں اور مصدر وہ فعل کرے جس کا قائم مقام ہے یہ بھی جائز ہے، یہ بھی آخ یار تو مسئلہ کے مسئلے تینوں کی مسئلہ تو مسئلہ کیوں نہیں آتا پہ یہاں بھی، اگر مصدر مفعول مطلق ہو شاہ جی پوچھو نا کو کی مسئلہ ہے نا ہے، دونوں وجہ جائز، اگر فعل کو عمل دے تب بھی ٹھیک ہے، فعل عمل کرے یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ سمجھے کہ مصدر عمل کر رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھ یعنی بھئی کون وین کانا اے من الفعل، یعنی قائم مقام ہو کس کے، فعل کے حذف کے، جیسے حمدن للہ شکرن للہ، تو اس وقت بھی دونوں جائز ہیں، دونوں اوگے ویکھ اگلا اشیاء والوجہان ہے، یعنی عمل فعل کو دینا بھی جائز ہے، اس لیے کہ اصل کون ہے، اصل فعل ہے، عمل ہے اصل کون ہے، مصدر تو مشابہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں جی، اصل فعل ہے لہذا اس کو عمل دینا ہے، اور جائز ہے عمل دینا کس کو، باوجہ نائب ہونے کے، مصدریت کے لیے نہیں کہ یہ چونکہ مصدر ہے عمل کر رہی، نہ دھیان کرے جی، ایک ہے مصدر آپ عمل کرے وہ تب ہے جب مفعول مطلق نہ ہو، جب مفعول مطلق اور بدل بنے تو پھر بطور نائب ہونے کے یہ عمل کرے گی، بطور مصدریت محض جائز ہے، دونوں جائز ہیں دونوں، کیونکہ مصدر قوی ہے، ذکر کے اعتبار سے بھی میدان چ موجود ہے، نسی کوئی نہیں، اور ضعیف ہے فرعیت کے اعتبار سے کہ فرع ہے فعل کی،
اور فعل قوی ہے اصل ہونے کے اعتبار سے اور ضعیف ہے کہ میدان جو نس گیا ہے اور میں نے ایسو الحذف ہو سنیوں لہذا پس نہیں تعین ضعف کا کہ خام خواب مصدر ضعیف ہی ہے. مصدر میں بھی ایک وجہ سے قوت ہے ایک وجہ سے فعل میں قوت ہے اس لیے دونوں طرح جائز ہے. عمل کو فعل کو دے یہ بھی جائز ہے اور عمل یہ بھی جائز ہے. اور اگر ہو مفعول مطلق اور اگر ہو مفعول مطلق بدل فعل سے تو پس دونوں وجہ جائز ہیں. یعنی عمل مصدر کو دے یہ بھی جائز ہے فعل کو دے یہ بھی جائز ہے. ہاں جی شاباش جی. اور اگر ہو مفعول مطلق بدل فعل سے تو پس دونوں وجہ جائز ہیں. اور اگر ہو مفعول مطلق بدل فعل سے پس دونوں وجہ جائز ہیں. اسم الفاعل مشتقہ من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث. مصدر کی باس آگی ہے اس کے بعد اب دوسرا شروع ہے جو فعل کے ساتھ فعل دا خاندان شروع ہو گیا ہے. انہاں تو بعد پھر فعل آپ شروع ہو جانا ہے پہلے انہاں دا خاندان دی باس کر لیجئے. اسم فاعل کون؟ اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے اس ذات کے لیے دلالت کرانے کے لیے جس کے ساتھ قائم ہے وہ فعل لیکن قائم بمعنی ثبوت نہیں ہے قائم بمعنی حدوث ہے. وی واری آکھو تک اگلی کتاب ہے پھر پتہ لگ جائے بھی کی آکھیا سو جی پیچھے بھی کنی واری پھیرے دعائیں نے. اسم فاعل تعریف کرو. اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے. یہ تو پتہ لگ گیا بھی فعل کو مشتق ہے تے اس کو کم کیڑا لینا ہے اے کم لینا ہے اس ذات کے لیے کہ قائم ہے اس ذات کے ساتھ کون معنی قام بھی قائم ہے کون فعل بے ہی اس من کے ساتھ لیکن قیام کس طرح بے بمعنى الحدوث بے طریق حدوث بے حدوث بے طریق حدوث جڑا بھی آکھو جی پھر آکھ تو اسم فاعل وہ اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے اس ذات پر دلالت کرانے کے لیے جس کے ساتھ فعل قائم ہے بمعنی الحدوث. ہاں اس وجہ سے ہر اسم فاعل ذات مال وصف پر دلالت کرتا ہے. کس پر؟ ذات مال وصف. عارفون بتاتا ہے کہ ایک شخص جن دے نال او مصدر قائم ہے جن دے کولوں اسی مشتق ہونے ہاں. پھر اسم فاعل وہ اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے اس کے لیے اس ذات کے لیے کہ قائم ہے فعل اس ذات کے ساتھ بطریق الحدوث بمعنی الحدوث. اسم فاعل اسم ہوتا ہے کہ مشتق ہوتا ہے من فعل لمن قام الفعل به بنا پہ بس قول اشتقا من فعل اعتراض کیا اس کے ساتھ غیر مشتق سے جو فعلوں سے مشتق نہیں ہوتے وہ سارے نکل گئے کیونکہ ان کا نام اسم فاعل نہیں ہے. اور اب یہ شامل ہے لغیر من المشتقات جتنے فعل سے بنتے ہیں اسم مفعول صفت مشبہ اسم زمان مکان آلہ اسم تفضیل سب. جب کہا لمن قام بہ تو یہاں سے اسم زمان مکان آلہ اسم مفعول نکل گئے کیونکہ ان کے ساتھ فعل قائم نہیں ہوتا جی. اور جب کہا بمعنی الحدوث صفت مشبہت اسم تفضیل نکل گئے کیونکہ اسم تفضیل میں زیادتی ہوتی ہے ثبوت تو نہیں ہوتا اضرابوں میں لیکن زیادتی ہوتی ہے اس میں زیادتی والا معنی نہیں ہوتا. سنیں کس میں اسم فاعل میں اے شاباش جی. اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے اس ذات کے لیے کہ قائم ہے فعل اس ذات کے ساتھ حدوث کے معنی کے ساتھ حدوث کے طریقہ کے ساتھ. اسم فاعل اسم ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے اس ذات کے لیے کہ قائم ہے جس کے ساتھ کام آدھا وہ ضمیر دا مرجع کر قائم ہے فعل جس کے ساتھ اس کے ساتھ قائم ہے فعل اس کے ساتھ حدوث کے بے کا مرجع کون ہے من جی چل مانا کر وہ اسم ہے جو مشتق ہوتا وہ اسم ہوتا ہے جو مشتق ہے اور مشتق ہوتا ہے کی بیماری جو ذات کے لیے کہ قائم ہے فعل اس ذات کے ساتھ حدوث کے معنی کے ساتھ. وصيغته من الثلاثي المجرد على فاعل اگر لگا چل ومن غيره على صيغة المضارع بميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر نحو مدخل ومستغفر.
چلو جی اسم وہ پیچھے مصدر دسی سے نا انہاں مشتقات دے سیگے بھی دسنے ہوندے نے بھی کس قسم دے ہوندے نے جی. پھر اگلے مسئلے آؤں گے جی. اسم فاعل کا سیگا ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پر آتا ہے. کیا کیا؟ اسم فاعل کا صیغہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے. پھر آخر اسم فاعل کا صیغہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے. اور اسم ثلاثی مجرد کے غیر سے کتنے ہیں غیر؟ 3 ہے. وہ بھی کو نہیں پتہ. ثلاثی مزید فی ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی. اور ثلاثی مجرد کے غیر سے اسم فاعل اس باب کا مضارع معلوم علامت مضارع حذف کر کے میم مضمومہ اور آخر کے ما قبل کو کسرہ تو اسم فاعل بالکل تیار ہو گیا جی. اور ثلاثی مجرد کے غیر ہوئیاں گلاں نے کہ نویاں نے اللہ تایا کو سن استاد چنگے نہیں پہ لگدی. اور ثلاثی مجرد کے غیر سے فعل مضارع ثلاثی مجرد کے غیر سے اسم فاعل ثلاثی مجرد کے غیر سے اسم فاعل وہ یوں ہوتا ہے مضارع کے وزن پر ہوتا ہے لیکن طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع حذف کر کے علامت مضارع حذف کر کے میم مضمومہ اور آخر کے ما قبل کو کسرہ جیسے یدخلو سے جیسے یدخلو سے مدخلن یستغفرو سے مستغفرن. اور سیگا اسم فاعل کا اور صیغہ اسم فاعل کا وسیگا تو اسم الفاعل من الفعل ثلاثی علی وزن فاعل اسی لیے تو نام رکھا گیا اسی فاعل کے ساتھ چونکہ ثلاثی وچ کثرت نال ثلاثی عین میں چوکے تو وزن بھی کوئی ہے. اور ثلاثی کے غیر سے اس کے مضارع کے سیگے پر آتا ہے لیکن طریقہ یہ ہے کہ اول میں میم مضمومہ آخر کا ما قبل مکسور لفظاً جیسے مکرمن یا تقدیرن جیسے مختارن سے مختارن ما قبل تقدیرن مکسور. اتفاقاً آج زنجانی پڑھے بھی اتفاقاً پڑھے کہ صحیح پڑھے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے سے برابر ہے. اب اس کا ما قبل پہلے مکسور ہے تو فا پہ آنے تو کسرہ دینا ہے جی. برابر ہے کہ ہو ما قبل اس کے آخر کا مکسور یا نہ ہو جیسے یدخلو سے مدخلن نہ ہو جیسے جیسے کس سے یا تذکرو سے متذکرن. سنیں اے شاباش جی. الا ما شذ مگر وہ جو شاذ ہے مثلاً اشہابہ سے کس سے اشہابہ سے مش تے احسانہ سے اور القاہ سے اور آشابہ سے عاشبن کہ موشب لکھا جائے موشبن ہے اسم فاعل لیکن اس وزن پر ہے ہوئے تو یہ شاذ ہے یہ شاذ ہے. سنیو گل من کرو. اور سیگا اسم فاعل کا اور سیگا اسم ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پر ہے اور ثلاثی مجرد کے غیر سے مضارع کے سیغے پر لیکن دو کم کرنے نے میم مضمومہ کے ساتھ آخر کے ما قبل کے کسرے کے ساتھ جیسے مدخلن اور مستغفرن. اور سیغہ اسم فاعل کا ثلاثی مجرد سے فاعل ان کے وزن پر ہے اور ثلاثی مجرد کے غیر سے مضارع کے سیغے پر ہے میم مضمومہ کے ساتھ اور آخر کے ما قبل کے کسرے کے ساتھ جیسے مدخلن اور مستغفرن. اور صیغہ اسم فاعل کا ثلاثی مجرد سے فاعل ان کے وزن پر ہے اور ثلاثی مجرد کے غیر سے مضارع معلوم کے صیغے پر میم مضمومہ اور آخر کے قبل کے کسرہ کے ساتھ ہے جیسے مدخلن اور مستغفرن. موشی بیان ہے بھی کافیہ تو کٹ کٹ کے لکھا ہے تو بول دے کیوں نہیں سوال کرو نا کہ مثالیں دی ہیں دو مثالیں مدخل تے مستغفر ایک مثال کافی ہوندی دو کیوں دتیاں ایک مثال کافی ہوندی دو کیوں دتیاں مثال کس لیے ہوتی ہے وضاحت کے لیے
اچھی جا بولو او کدوں پکڑے نے لفظ مثال کس لیے ہوتی ہے ایک لفظات ہوندی کہ کوئی نہیں ہوندی پوری پنڈ بننی سی تو ان کا جواب یہ ہے اس لیے دو دیے ہیں کہ ایک مثال وہ ہے کہ اسم فاعل مضارع کے صیغے پر ہے اور اس کے بالکل مخالف نہیں ہے صرف حرف مضارعت کی جگہ میم لائی ہے ید خیلو میں صرف یا کی جگہ یا بھی مضموم سی تے میم مضمومہ ہور ککھ بھی نہیں کیتا سنیں ایک مثال اے لیان دیئے اور دوسری وہ ہے کہ جس میں علامت مضارعہ کی حرکت میم کی حرکت کے مخالف ہے کیونکہ وہ تھا یس تسا بنایا مس سنیں اے شاباش بھائی اب بکاؤ اچھا جی ہن ایک مثال اور دینی سی باقی رہ گئی یہ کہ مثال دیتے تیسری بھی وہ جو کہ مخالف ہوتا آخر کے ما قبل کی حرکت کے بھی مخالف ہوتا جیسے یا تقابلو سے مثال دیتے کیڑی متقابلن سمجھائیے جی اے شاباش سے بسم اللہ او پلاؤ بس صافیہ کر لو جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ اسماء غیر عاملہ کے بیان سے شروع ہوتے ہیں اسماء عاملہ کے بیان میں کس میں شروع ہوتے ہیں عاملہ کے بیان میں کہ وہ عمل کرتے ہیں اپنے فعل والا توجہ کرے آجے پھر اس کے بعد ذکر کریں گے مصنف علیہ رحمہ ذکر کریں گے افعال کو اسماء کے بعد تاکہ ہو جائے ترقی تدریجاً اس کی طرف جو کہ اصل ہے کس میں کون ہے وہ ہے شاباش اور ابتدا کی ہے مصدر کے ذکر کے ساتھ باوجہ ہونے مصدر کے اصل اور منبع مشتقات کا منبع نابا وہ جتوں شے نکلے تو اودے کول مشتقات نکل دین تاں واسطے نے پہلے ذکر کیتا اما پہلے پس فرمایا مصدر ہوا وہ اسم مصدر ان صیغہ کی ہے مصدرش اکھے نا مصدر اسمن وہ تو بعد کریں گے بے مصدر یہ صیغہ یا ظرف ہے کن کے نزدیک بے صدور کی جگہ یا مصدر میمی ہے کن کے نزدیک بمعنی فاعل مصدر صادر کرنے والا یعنی صادر بوجہ ہونے اس کے حدث صادر عن الفاعل کہ یہ حدث ہوتی ہے جو فاعل سے صادر ہوتی ہے اے معنی اور معنی ہوگی اصطلاح میں مصدر کس کو کہتے ہیں مصدر نام ہے کس کا حدث کا دھیان رکھیں ہو بل معنی حدث وہ معنی ہوتا معنی دی حدث دی تعریف کرن لگے نہیں کہ حدث وہ معنی ہوتا ہے جو قائم بال برابر ہے کہ وہ اس غیر سے صادر ہو جیسا کہ ضرب تے مش غیر کو صادر ہویا یا اس سے صادر نہ ہو قائم اندے نال ہی ہو جیسے طول لمبا ہونا تے چھوٹا ہونا یہ اگر صادر ہوندا ہے نہیں ہوندا یہ حدث دی تعریف ہے کہ حدث ایک معنی ہے جو قائم ہوتا ہے کس کے ساتھ خواہ اس سے صادر ہو یا اس کے ساتھ صرف قائم ہو تو مصدر نام ہے حدث کا ایسی حدث جو جاری ہے کس پر فعل پر اور تھلے لکھے حاشیہ علم جان اس بات کو اسماء جو جاری ہوتے ہیں فعل پر جو جاری ہوتے ہیں فعل پر وہ فعل کو جڑے فیض لیندے نے عمل کرنے دا وہ 8 ہیں کڑکڑے مصدر اور اسم زمان اور اسم مکان اور اسم حال پھر آخ مصدر اسم فاعل اسم اور وہ اسماء جو جاری ہوتے ہیں وہ اسماء جو جاری ہوتے ہیں فعل پر پھر آخ وہ اسماء جو جاری ہوتے ہیں فعل پر 8 ہے تو دس کیڑے نے 8 وہ اسماء جو جاری ہوتے ہیں فعل پر وہ 8 ہیں کیڑے کیڑے مصدر اور اسم فاعل اور اسم مفعول اور صفت مشبہ اور اسم تفضیل اور اسماء اور پھر اسماء بکرا بکرا کر زمان اور اسم مکان اور آلہ اسم اعلیٰ یار ہاں واپس چل ایسی حدث جو جاری ہوتی ہے کس پر اے جاری دا معنی کر دیں با تصویریہ بائیں طور کے ہو اس مصدر کے لیے فعل
ذکر کی جائے مصدر بطور بیان فعل کے مدلول کے لیے اے مفعول مطلق تاکیدی، یا اس کے عدد کے لیے یہ مفعول مطلق عددی، یا اس فعل کی نوع بیان کرنے کے لیے یہ مفعول مطلق نوعی۔ سنیوں اے ہی دا معنی جاری ہونے دا جی کہ بھئی ہو اس مصدر کے لیے فعل، یہ فعل اس مصدر کا، یہ مصدر اس فعل کا کیا کرے ذکر کے بھئی ہو اس کے لیے فعل ذکر کی جائے مصدر فعل کے بعد بطور بیان تاکید یا عدد بیان کرنے کے لیے یا نو ہے سارے مفعول مطلق کی۔ تنہ دی مثال جلست و جلوسن کا معنی میں ایٹھا ہوں تو جلست و جلستن، فعلتن کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ عدد کے لیے فعلتن، پکی گل ہے۔ جلست و جلستن میں ایک باری ایٹھا، جلست و جلستن میں خاص طریقے نال ایٹھا۔ واحترز بقولہ الجاری علی الفعل، یہ جو کہا کہ تعریف کی تھی نا جن سا فصلہ کہ یہ اعتراض ہے ان مصادر سے جو فعل پر جاری نہیں ہوتی، جڑیاں کلے استعمال ہون لگ پہ اسم بن گئی نے، جیسا کہ صوم، صلاۃ، وضو، غسل، یہ شریعت میں نام بن گئے نے چیزاں دے، مصدر والے معنی گم ہو گئے۔ اور اعتراض ہے ان مصادر سے کہ جنہ غریبڑیاں دا ان دے لفظ کولو فعل ہی کوئی نہیں، جویں ویحاکا تے ویلاکا، کیونکہ نہیں نام رکھا گیا ان کا مصدر۔ اور یہ وہ فرق ہے کس کے درمیان، مصدر کے، پس مصدر ضروری ہے کہ اس کے لیے فعل ہو اس کے، اور نہیں لازم آتا ہے اس سے کس میں مفعول مطلق میں کہ خام خواہ دے ان دے لفظ دا فعل بھی ہوئے، یہ ضروری۔ بسم اللہ جیسے ویلتن تے ویحتن، کیونکہ نئی فعل ان دونوں کے لیے باوجود ہے کہ وہ دونوں مفعول مطلق تو بنتے ہیں، تو نسبت اوے ہر دو کلیاں وچ نسبت ہوندی ہو، نسبتاں کنیاں نہیں کیڑی کیڑی؟ نسبت عموم خصوص، نسبت عموم خصوص مطلق، نسبت عموم خصوص وجہ، نسبت تباین، نسبت تساوی۔ تساوی، چلو جی۔ پس مفعول مطلق عام ہو گیا کس دے؟ مصدر سے۔ عام خاص دا قانون کی ہوندا ہے؟ جتھے خاص پایا جائے اتھے عام، تے جتھے خاص پایا جائے ضروری نہیں وہاں کمال۔ پھیرے دعا دعا کے پھیرے آ گئے، میں نے تانوں نہیں پھیرا آیا جی۔ چلو جی۔ اور جاری جو ہے نا، لفظ جاری استعمال ہوتا ہے عربیوں کی اصطلاح میں کئی معنوں کے لیے، ان اجنبیوں کی اصطلاح میں نمبر ایک ان میں سے شے کا جاری ہونا اس پر کہ قائم ہے وہ شے اس کے ساتھ، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ خبر جاری ہے کس پر؟ مبتدا پر، کیونکہ خبر کن نال قائم ہوندی مبتدا نہ پر کوئی نہیں سمجھ ہوندی پی، زید ان قائم ان میں قائم کن نال قائم ہے؟ زید نہ، اے اندر میں خبر جاری ہے مبتدا پر، صفت جاری ہے کس پر؟ صفت موصوف دا مصداق کنے ہونے نے؟ ایک کو نہیں۔ اور دوسرا معنی ان میں سے ہے موازنۃ اللفظ لغیر ہی، کہ ایک لفظ کا اپنے غیر کے ہم وزن ہونا، اس کو بھی کہتے ہیں یہ فلاں پر جاری ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اسم فاعل جاری ہے فعل پر، اسم فاعل جاری ہے فعل، یعنی فعل کا ہم وزن ہوتا ہے، فعل مضارع کا حرکات میں سکنات میں، اور معنی جاری کا تعلق اور اشتقاق کی، تعلق اور اشتقاق، یہ بھی جاری کہ فلاں پر جاری ہے۔ پس کہا جاتا ہے حمدت حمدن، مصدر جاری ہے اپنے فعل پر، یعنی مصدر اصل ہے فعل کے لیے اور ماخذ ہے کہ لیا گیا فعل اس سے۔ سنیں اے معنی نہیں کس دے جاری دے، ان کو جا صحیح کہ کوئی نہیں جی، مراد یہاں اخیر معنی ہے بے مصدر جاری ہے کس پر؟ فعل پر۔ اتنے اے معنی ہے کہ مصدر فعل کا اصل ہے، مصدر کہ فعل اس سے بنتا ہے جی، فعل پر یہ جاری ہے، یہ مطلب ہے جی۔
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਰੀਫ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? محض عدول کیا مصنف علیہ رحمہ نے عبارت مشہور سے وہ قول ہے ناویوں کا جڑا پیچھے پڑیا جے کہ مصدر نام ہے حدث کا، وہ حدث کے جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں، اے چھڑ کے تے انج کیوں آکھیا مصدر نام ہے حدث کا، ایسی حدث جو جاری ہے اے کیوں آکھیا؟ ایندا فائدہ دسو، سنو جی، تاکہ صحیح ہو تعریف کس پر؟ بصریین اور دونوں پر صحیح ہو جائے۔ وجہ اس لیے کہ انہیں جھگڑا ہے فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے کہ کوئی نہیں پتہ، اس لیے کہ مصدر مشتق ہوتے ہیں اس سے کون؟ کن کے نزدیک؟ اور بصریوں کے کوفیوں کے نزدیک فعل مشتق ہے اس سے۔ پس اگر یوں کہا جاتا یشتقو منو تو یہ تو نص ہو جاتی معنی یین میں سے ایک بار تے پھر ایک تیر راضی تو دوجا ناراض، اس واسطے لفظ ایندہ بولو دو میں راضی رہن۔ پس اگر کہتے یشتقو منو تو ہو جاتا یہ نص معنی یین میں سے ایک پر، تو یہ تو بصریہ دا مذہب سی تو کوفی رہ گئے۔ اور جریان بمعنی تعلق جاری ہوتا ہے دونوں معنوں پر، کہ مصدر جاری ہے فعل پر، دونوں طرح معنی ہو سکتا ہے جی، دو میں خوش ہو گئے جی۔ واہ ہو واہ، اور وہ یعنی مصدر کے اوزان ثلاثی مجرد سے کیا ہیں؟ یعنی مبنی ہے کس پر؟ محفوظ کیے گئے ہیں، سمجھے نا جی؟ جیسا کہ بھئی یاد کیے جاتے ہیں، جیسا کہ سنے گئے ہیں، ان پر کسی غیر کو قیاس نہیں کیا جاتا اور نہیں پہچانا جاتے یہ مصدراں دے وزن مگر لغتاں دے تتبع نال تے سکات کولو سماع نال، کنہ کولو؟ سماع نال، اور نہ دھوکہ کھائے تو اس کے ساتھ جو سنے تو عوام الناس کے منہوں سے، کیونکہ وہ تو غلطیاں ٹھکینے نے بہت ساریاں۔ او تھلے لکھے نے حاشیے تے او بتری کنے دند کنے نے تیرے 32 جی۔ قتل پڑھیے منٹ لاؤ، قتل فسق شغل رحمت نشدت قدرت دعوی ذکرہ بشرا لیان حرمان غفران نزبان طلب کاذب صغر وہ بڑھیا ہدن سارقۃ ذہاب کتاب سوال زہادۃ درایۃ رعایۃ وجیف صحوبۃ مسعات مسعۃ محمدۃ کراہیۃ طواعیۃ طواعیۃ نے بڑے نوئی مصدر پتہ نہیں وہی نے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر آ گیا جی۔ اچھا جی توجہ کروے، ثلاثی مجرد سے سمائی ہیں ومن غیر ہی، اور ثلاثی مجرد کے غیر سے وہ ثلاثی مزید ہے اور اس سے قیاس ہے، یعنی اس مصدر کے اوزان قیاسی ہیں، مبنی ہے قاعدہ پر، سنیں جو بیان کیے گئے کتھے؟ پس مثلاً اخراجہ سے جو ماضی ہوگی اخراجہ کے وزن پر اس کی مصدر آئے گی، اور جو ماضی ہوگی استخراجہ کے وزن پر اس کی جو ہوگی فعلا تو مصدر اس کی تفعیل تفعیلتاً تفعال فعال، سنیں جیسا کہ کلم یکلم تکلیم، تے بصر یبصر تبصرہ، کرر یکرر تکرار، کذب یکذب کذاب، بھی کوئی ہو تجرب مصدر دے۔ اور فعال سے مصدر آئے گی کس وزن پر؟ مفعال اور فعال، جیسے قاتل سے دو چار دسیاں نے جی جی۔ اچھا جی مسئلہ اور عمل کرتی ہے مصدر اپنے فعل والا عمل کیا ہے؟ پس رفع دیتی ہے فاعل کو اگر کیا ہو، جیسے آجابنی قیام زیدن، یہ بھی ٹھیک ہے، تے قیام زیدن یہ بھی ٹھیک ہے، کہ میں ٹھیک ہے؟ آجابنی اضافت کرو نہ کرو دو میں طرح جی۔ اور نصب دیتی ہے مصدر مفعول بہی کو بھی اگر ہو مصدر، آجابنی ضربن زیدن امرن، آجابنی ضرب زیدن امرن، آگی سمجھے؟ تو ماضی ہو وغیرہ ہو یعنی برابر ہے کہ وہ مصدر بمانا، پس کہتوں اذکرنی اذکر ضربی ام سے زیدن،
تے ضربی زیدن تے ضربی زیدن غدن شدیدن کل میں بڑا کٹنا ہی. اور نئی شرط مصدر کے عمل میں یہ کہ ہو مصدر بمانا جیسا کہ آگے آ رہے اسم اور اسم مفعول میں اسم فاعل میں شرطیں ہیں کیونکہ وہ دونوں عمل کرتے ہیں فعل کی کس کے ساتھ؟ فعل مضارع کے ساتھ. تو فعل مضارع تو مختص ہے کس کے ساتھ؟ برخلاف مصدر کے، کیونکہ مصدر کا عمل بواسطہ مشتق ہونے فعل کے کس سے؟ مصدر سے. پس جیسا کہ یہ بات کہ فعل عمل کرتا ہے پاویں کیڑا ہوئے، سارے فعل نہیں عمل کرتے، اور اسی طرح مصدر بھی کیا کرے گی سارے زمانوں میں. لیکن ایک شرط ہے، لیکن مصدر دلیل سمجھ آئی، لیکن مصدر معاذ عمل کرتی ہے جب کہ نہ ہو کیڑی شے، اور جب واقعہ ہو مصدر کیڑی شے تو اس لیے کہ عامل کبھی موجود ہے کون؟ فعل اری، پس تعلق پکڑے گا معمول کس کے ساتھ؟ نہ کہ ضعیف کون؟ مصدر. بسم اللہ الرحمن دھیان کروے اگے. جیسے ضرب تو ضربن امرن کون؟ اس میں امرن مفعول ہے، ضرب تو کا نہ کہ اندر چند سطرہ پہلے بعد متن میں خود گل آ رہی پڑھی کہ نہیں اگے پھر اگے آ رہی ہے. مسئلہ اولا یتقدمو نہیں مقدم ہوگا معمول اس کا، یعنی معمول کس پر؟ پس نہ کہا جائے گا آ جابانی ضربن زیدن امرن میں آ جابانی زیدن ضربن امرن. سنیں ایتھے بچ ایک عبارت رہ گئی یوں تو لکھ لو، او اگلے پاسے بے تقدیم المفعول آئے تھے کو بے تقدیم الفاعل علی المصدر لکھ لو. او اگر بے تقدیم المفعول نہیں پیا بازے ایتھے لکھو بے تقدیم الفاعل علی المصدر. شاباش شاباش جلدی کرو. اچھا جی اور دھیان کروے، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے گا اے کیڑا کہ فاعل مقدم ہو جائے کس پر؟ تقدیم الفاعل کس پر؟ ٹھیک نہیں ہے گا. اور نہ کہا جائے ضربن زیدن امرن میں امرن ضربن زیدن بے تقدیم المفعول علی المصدر. سمجھ لگی بات نہیں کہ کوئی نہیں؟ ایشا بس وجہ کی اس لیے کہ مصدر عامل لہذا مقدم عمل نہیں کرے گا. مسئلہ نمبر جی ولا یضمر فیہ، دھیان کرا جب نکے ہو ولا یضمر فیہ یعنی نہیں ضمیر فاعل بنے گی کس کی؟ جو کہ مستتر ہو کس میں؟ برخلاف بارز کے، وہ تو فاعل بن سکتی ہے. پس صحیح ہے یہ کہ کہہ تو کیڑی شے، کیونکہ یا متکلم فاعل بارز ہے. اچھا جی یہ ضمیر وچ کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ اور یہ اس لیے کہ اگر مضمر کیا جائے ضمیر کو واحد میں، جی اگر مصدر وچ واحد ہی ضمیر ہوئے تو پھر مصدر تسنیہ ہوئے گا، تسنیہ دی ضمیر ہوئے گی، جمع ہوئے گی تو وچ ایشا پسے واحد میں تو البتہ ضمیر مستتر کی جائے گی تسنیہ میں اور جمع میں. اور اگر اضمار کریں کس میں؟ تسنیہ میں اور تو لازم آ جائے گا اجتماع تسنیہ تین اور جمع تین کا ایک کلمے میں، ایک مصدر تسنیہ ایک فاعل تسنیہ مضمر مثنیٰ کے اندر اور جمع مصدر اور فاعل جمع جو مضمر ہے جمع کے اندر. سنیں اور اگر مصدر کو مثنیٰ نہ بنائیں اور جمع نہ بنائیں اور ضمیر کے تسنیہ جمع کے وقت تو اب لازم آ جائے گا التباس تسنیہ کا جمع کا کس کے ساتھ؟ برخلاف فرضی گلا نے چونکہ جو ہونا کوئی نہیں تاندے نہیں میں کدی کریے تو انج دا ہونا سی بھی جڑا کچھ نہیں ہونا. برخلاف اسم فاعل کے اور اس کی مثل کے، کیونکہ اسم فاعل نئی تثنیہ بنایا جاتا اور نئی جمع بنایا جاتا ضمیر کے تثنیہ کے وقت اور جمع کے باوجہ متحدوں نے اس کے اپنے فاعل کے ساتھ اس میں کہ دونوں سچے آتے ہیں اس پر، پس دو میں سے ایک کا تثنیہ دو میں اور اس ایک کا جمع. جی یہ تثنیہ اور جمع کس کا؟
اور دوسرے کا جی. اور نہیں ہے اس طرح کیڑی شے جی مصدر, اس لیے کہ مصدر شے آخر ہے, نہیں سچا آتی کس پر, فاعل پر اور مفعول پر, اور نہیں لازم فاعل کا ذکر کس کے لیے. میری مراد اعجبنی ضرب زیدن, ٹھیک ہے, ترجمے ڈالا مارنا زید کو, تے مارن والا کون ہے, ذکر کو نہیں, کوئی عرض نہیں, وگرنہ لازم آئے گا اضمار جب کہ ہوگا مسند غائب کی طرف, اور تحقیق بیان ہو گیا کہ وہ جائز نہیں ہے. نہیں گل سمجھی. وہ یہ سننا کہ اگر ایتھے آکھیے نا اعجبنی ضرب زیدن جڑا ہے اندے وچ فاعل بھی ہے تے لفظاں وچ تو کوئی نہیں, تے پھر خواہ ضمیر مننی پوے دی, تے ضمیر تے وچ وڑ نہیں سکتی جی. اس واسطے ضروری نہیں کہ فاعل خواہ ذکر ہوے ہی ہوے, کیونکہ جتھے فاعل کوئی نہیں اوتھے اگر فاعل کڈاں گے تے خواہ ضمیر مننی پوے گی, تو پھر مصدر میں ضمیر مستتر ہوتی ہی نہیں ہے, اس لیے فاعل نہ ہو تو حرج کوئی نہیں. اچھا جی, مسئلہ نمبر سنو جی. جاؤ اگلی تمہید آ رہی ہو. جان اس بات کو کہ مصدر استعمال ہوتی ہے 3 وجہ پر. مصدر خالی کس سے, الف لام سے اور اضافت سے, منون ہوتی ہے, عامل ہوتی ہے کس میں, اور یہ اصل ہے مصدر میں, اور یہ هو الاصل فی عمل جویں کہ گزر گئی ہوندی مثال پیچھے, اور اس کے احکام, اور بغیر لام کے اور بغیر تنوین کے مضاف ہوتی ہے کدھر اپنے اعجبنی دق الکسار صوبہ جی. اور یہ وجہ کہ مصدر غیر منون تے اپنے معمول وال کی ہوئے, پاویں فاعل وال تے پاویں ایک استعمال کثیر ہے. یہ وجہ شائع کثیر الاستعمال ہے کلام عرب میں. اور مصدر لام تعریف کے ساتھ اور پھر مصدر عمل بھی کرے, اس وقت یہ کیا ہے ان کی کلام میں. لہٰذا مصنف علیہ رحمٰن نے اب ساری گل دسی, اے تمید بدی بابیرا اگلی گل واسطے, اور فرمایا جائز اضافت اس کی, یعنی کدھر, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لولا دفع اللہ الناس, یہ دفع مصدری, اضافت فاعل والے اسم جلالت وال, ما بعد الناس مفعول به منصوب, سمجھ آئی ہو. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض. اسی طرح اعجبنی دق الکسار صوبہ, پس ہوگا فاعل کیڑی شے, اور ہوگا فعل, اور فعل نہیں واجو ویکون المفعول لکھو تھے, ویکون فعل کتنے بچ آ گئے, ویکون باقی ان لا حال من النصب, فعل ہونا ہے کہ مفعول ہونا ہے, کوئی تو بندہ لکھ کے لے آؤ یار, وہ اتنے بھی ساری غلطیاں. اور ہوگا مفعول باقی کس پر, کس پر, نصب سے, اور استعمال مصدر کا اس وجہ کے ساتھ کیا ہے بھئی اضافت کندے والا, فاعل وال اضافت بعد مفعول بے منصوب, اس استعمال اکثر ہے دوجا ہونا ہون لگ گئی. اور وقد یضاف الی المفعول, سنیں کبھی کبھی کندے وال, ہاں تھلے لکھی برابر ہے کہ مفعول بھی ہوئے, ظرف ہوئے, مفعول لہو ہوئے, یہ بھی انج بھی ہو جاندے ہیں جی. وہ تھلے لکھے مثالاں ساریاں جی, شرح جامی دا والا ہی دھیان کر وہ کہ اور استعمال. اور کبھی یعنی ایک کدوں ہونا اضافت, جب کہ قائم و کرینہ اس پر کی ہوئے, بھی کرینہ بتایا کہ جو مضاف لے بھی وہ کی ہے, تو جڑا ما بعد مرفوع ما بعد وہ کی ہے, وہ ہے کہ بھی لفظی اعراب ہوئے تو تاں جے مکسور ہوئے تو پھر رولا پہ جانا. سنیں اے شاباش سے جی. تے بھئی او بس جب کہ قائم ہو کرینہ اس پر, تو پس اب مفعول کیا ہوگا, بالاضافت بولو یار, مینو بیکھ لو جی. اور فاعل ہن سمجھ آئی, ویکون المفعول, اور ہو پیچھے, اور ہوگا فاعل باقی اپنی رفع سے. اعجبنی ضرب اللص الجلاد, ترجمہ ڈالا مجھے چور کو جلاد کے مارنے نے, کنوں کنے کٹیا,
जल्लाद ने चोर को पीटा। इंज तो इजाफत किंदे वाले मफूल और इशारा किया अपने कौल कद के साथ किधर तकलीद की तरफ यानी ये बात के मसदर की इजाफत किधर की तरफ और इजाफत मसदर की किधर कसीर है क्योंकि फेल मोता एलना इत्याज अल फेल व शिबिल फेल किधर अशद है बनिस्बत और फाइल तो खाम खा होंदा है तो मफूल जिक्र होवे तां भी ठीक है ना होवे तां भी अर्ज को नहीं जी मफूल हज़फ भी हो जाते नहीं फजला होंदे नहीं जी और अमल देना मसदर को किसके साथ यानी अमर मसदर को अमल देना केड़ी मसदर हो तो ये अमल देना क्या है इसलिए कि मसदर के अमल का मदार मसदर की तावील अन माल फेल है अन और काफी तो कुछ 17 वरी समझा है और जब हो गई मसदर केड़ी शय तो अब मुमतने होगी तकदीर उसकी केड़ी फेल मां क्योंकि फेल अंतल फलाम नहीं होता इसलिए कि जैसा नहीं दाखिल होता लाम किस पर इसी तरह नहीं दाखिल होता किस पर मसदर पर जो मुकद्दर बिहा है जो मानन यही चीज़ है जो मानन यही चीज़ है जी तकदीर अन मालफिल बंदी इस्तेबल फलाम नहीं आ सकता पस फ़अला हाजा पस इस पर थी मसदर हकदार के अमल बिल्कुल बोलो चाह अज हुण काफ़ी अपना है यार लेकिन जब के है माने केड़ा कौन अलिफ आर्जी अलिफ लाम आर्जी है ना कोई लाजमी तो नहीं ना तो नहीं इल्तफात किया जाएगा उसकी तरफ इसीलिए नहीं वारिद कुरान शरीफ में मसादर मुअरफा बिल्लाम से जो अमल करें किस में बल्कि बवास्ता हाँ उस पर अमल कर देनी कौलहु ताला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल अल जहर मसदरी तो ये अमल कर रही हूँ सू के अंदर लेकिन हरफ जार के वास्ते से किस से एक मिसाल ही सुनी और तहकीक आया बाज़ अशार में मसदर का अमल बग़ैर अल्फला मसदर मुअर्रफ बिल्लाम है तो उसका अमल आया जैसा ज़ईफ़ुन कायत आदाइही युखालुल फ़िरारा युराखिल अजल ओ थले देखो शाहिद क्यों लिखा थले शाहिद क्योंकि नस्ब दी है किसने मसदर मुअर्रफ बिल्लाम अल ने वो केड़ी अपने मफूल को कौन ही हाँ तो उन्हें पढ़ना है दईफ़ुन कायत आदा आहू की पढ़ना है और नस्ब दे रही है नो इंदा मफूल ही अच्छा जगह चलो जी समझ आ गई जी मसला कि शेरा में अल मुअर्रफ बिल्लाम ने बगैर जड़ा है ना भी उसने अमल किया है किस तो हरफे जार दे वास्ते तो बगैर भी मौजूद है आदा आहू की आहू उनका मफूल भी है जी हालांकि अन्य काया मसदर मुअर्रफ बिल्लाम है पस अगर हो मसदर मफूल मुतलक और गल आ गई हो तो पस अमल किसके लिए है इसलिए कि मामूल नहीं ताल्लुक पकड़ता ज़ईफ़ के साथ बावजूद पाने किसके आगे आम है कि हो बराबर है कि हो फेल केड़ी शय जैसे कि ज़रब तो दरबन या तकदीरन जैसा कि तेरा कौल केड़ा उस शख्स के लिए जिसने उस उठाया डंडा ते तू पूछा किन्नू मारूं मैं तो सा क्या कि आदरे बो दरबन जैदन मारने लगा मैं मारना किसको जैद को मसला आखिरी और अगर हो मसदर केड़ी शय लेकिन बदला बनी हुई हो किससे ये बदले का की मतलब है बन गई है जी बदले का मतलब है वे बाई तौर के हज़फ किया गया किस तरह और कायम की मसदर जैसे सक यन जैदुन मुराद बदल से बदल लुग़वी नहीं बदल लुग़वी है बदल इस्तिलाही नहीं जरा बदल मुबदल में वो नहीं मतलब इत लुग़वी माना मुराद जी तो अब फ़वजहान जायज़ान वजहान वजह अव्वल ये है कि हो अमल किस के लिए
مصدر کے لیے جو کہ موجود ہے لفظاً انج، اس لیے کہ فعل اگرچہ عامل لیکن جب وہ حذف کیا گیا تو ہو گیا، تو لہذا موجود اولا ہے کس سے؟ وجہ ثانی یہ ہے کہ عمل کون کرے، اس لیے کہ اگرچہ وہ محذوف ہے لیکن وہ عمل میں، اصل ہے پس اصل اولا ہے کس سے؟ اے شاباش سے۔ بعض نے کہا ہے وجہان کا مطلب اور ہے، یعنی مصدر کا عمل مصدریت کے لیے، اور یہ کہ ہو عمل اس کا بدلیت الفعل کے لیے، تو یہ دو طرح ٹھیک ہے۔ علامہ فرماندے نے لہذا مصنف کے قول وجہان میں وجہان ہیں، مصنف کے قول دو وجہ ہو گئی ہیں نا بھی، دو وجہ ایک معنی پہلا معنی ہے، ایک دوجا معنی ہے کہ جدو مصدر قائم مقام بنی نا، بدل بنی فعل دا، اب مصدر کے طور پر عمل کرے یہ بھی جائز ہے، فعل کا نائب بن کر عمل کرے یہ بھی جائز ہے۔ تو اب وجہان بجان ہے وجہان ہو گئے، وجہان ان کا ٹائم کافی ہوگا، باقی پھر صبح نال پڑھ لیں گے۔